السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کرونیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ آج ہم 3 اہم سیکیورٹی پیش رفت پر بات کریں گے۔ بھارتی میڈیا پر کالعدم ٹی ٹی پی کو ملنے والی غیر معمولی کوریج، یعنی کہ ٹی ٹی پی کے ترجمان محمد خراسانی نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیا۔ اب اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا اور کس حوالے سے بات ہوئی اس انٹرویو میں، یہ ہم پوڈ کاسٹ میں جانیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں ٹانک میں ایک بار پھر پولیس پر حملہ ہوا، اسی طرح بنو میں بھی پولیس اہلکاروں پر حملہ ہوا، اور ساتھ ہی آپریشن شابان کے کیا اپڈیٹس ہیں۔ ابھی تک 121 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، آگے کیا ہوگا، آپریشن کب تک جاری رہے گا، ان تینوں ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ظاہر شاہ شرازی صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ السلام علیکم جی مانور۔ پہلے تو سر یہ آپ اس انٹرویو کے حوالے سے کیا کہیں گے، بھارتی میڈیا نے کیوں ایک کالعدم تنظیم کو میڈیا پر کوریج دیا، یہ ان کو کیوں مطلب؟ میرے خیال میں یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ اگر ہم دیکھیں جو کنونشنل جنگ تھی آپریشن بنیال المرصوص، اس کے اندر ہم نے کس طریقے سے ایک اپنے سے بڑی طاقت ہندوستان کو ایفیکٹولی جو ہے وہ شکست دی، اور مطلب ہے کنونشنل جنگ میں چاہے وہ ایئر پاور تھی، چاہے وہ میزائل پاور تھی، اس سے ہم نے ان کو ناک آؤٹ کیا۔ اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ جو کنونشنل جنگ ہے اس میں پاکستان کو شکست دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ بالکل فزیکلی اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ لوگوں کے ملکوں کے اندر انویٹ کریں، فزیکلی ٹیک اوور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے اتنی بڑی آبادی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ظاہری بات ہے کہ غیرت کا عنصر بھی ہوگا، لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، تو پھر ایک مزید خطرناک معاملہ ہوگا۔ تو ایک میڈیا وارفیئر یا ہائیبرڈ وارفیئر یا پروپیگنڈا وارفیئر سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ چیزوں کو یعنی پاکستان کو ملائن کیا جائے۔ جیسے پاکستان کا اس سے پہلے ایک دنیا کو ایک امیج یہ دکھایا جاتا تھا کہ یہ جو ہے ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، یہاں پہ دہشت گردی ہے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، پاکستان میں نارکی ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، انویسٹر نہیں آ رہے۔ یہ آج سے 15-20 سال پہلے جو ایک نیریٹو، اور یہ بھی انڈین اور انہی کے جو پلانرز تھے ان کا ایک وہ تھا۔ ابھی آپ دیکھیں جو یہ انٹرویو ہے، یہ میرے خیال میں انٹرنیشنل نارمز اور UN ریزولوشنز کی بھی خلاف ورزی ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم جس کو انٹرنیشنل اداروں نے، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ان کی جو کلاس 1 2 6 7 ہے اس کے انڈر آپ نے دہشت گرد قرار دیا ہے، اور اس کے باوجود اس کا ترجمان آپ کے فورمز پہ بیٹھ کے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم حملے جاری رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خطرناک چیز انہوں نے کہی کہ ہم یعنی کشمیر میں بھی اپنا ایک چیپٹر لانچ کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آزاد کشمیر کے اندر اس وقت میوٹنی یا ایک لحاظ سے انارکی پھیلی ہوئی ہے، اس کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک سمپل لوکل ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ کی سوچ نہیں ہے، اور آپ اس کو اگر اس تسلسل سے دیکھیں، یہ بات بھی اس انٹرویو کو میں نے دیکھا، اس میں یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ ایلیمینیٹ ہو گئی ہے، ٹی ٹی پی ڈس ارے ہے، وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، کیونکہ وہ ری آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے ایکسیس حاصل ہوتی ہے انڈین میڈیا تک؟ پھر آپ بیٹھ کے کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ افغانستان کے اندر اس نیکسس کو دیکھیں۔ پاکستان سے تو ظاہری بات ہے کہ انڈیا اگر کال جاتی ہے تو پکڑی بھی جائے گی، دیکھی بھی جائے گی۔ تو یہ ایک نیکسس بڑا خطرناک قسم کا ہے، اور اس کو اگر آپ جی اس انٹرویو سے یہ نیکسس واضح ہو گیا ہے کہ پہلے تو رپورٹس میں یہی آ رہا تھا نا کہ افغانستان اور جو ہندوستان ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جڑے ہوئے ہیں، اور حملے بھی ہو رہے ہیں ان کے مطلب۔ دیکھیں وہ تو ان کو یہ اس میں تو جڑے ہونے والی بات تو اب ثابت ہو گئی نا۔ افغانستان کے حوالے سے تو کلیئر ہے کہ ہندوستان کے وہاں انفلوئنس زیادہ ہیں، ان کے جو منسٹر کلچر ہیں وہ عمر صاحب وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا اور انڈینز کا ڈی این اے بھی ایک ہے، انہوں نے ٹیسٹ کروایا ہوگا، امید ہے ان کو پتہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ دیکھیں بلوچستان اور پاکستان کے جو پختون علاقے ہیں ان کے حوالے سے تو انڈینز نیریٹو بڑا واضح ہے۔ ان کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہم ان کو آزاد کرائیں گے، پختون بھی کیجڈ ہیں، بلوچ بھی جو ہے وہ جیل میں، ہم ان کو آزاد کرائیں گے۔ جے شاہ کو دیکھیں آپ، اجیت دوال کو دیکھیں، ان کی پلاننگ دیکھیں۔ پھر ہمارے پاس ایک سرونگ انڈین نیول افسر کلبھوشن یادو ہم نے پکڑا بلوچستان میں دہشت گردی کو پروموٹ اور پروجیکٹ اور لیڈ کرتے ہوئے۔ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ اور آپ دیکھیں جعفر ایکسپریس ٹرین پہ جو حملہ ہوا
وہ آپ کو یاد پڑتا ہوگا کہ وہاں سے حملہ کرتے ہوئے دہشت گرد وہ لائیو تھے انڈین چینلز کے اوپر, مین چینلز کے اوپر. تو وہ کیا نیریٹو دنیا کو دے رہے تھے, اور بار بار ان کو فریڈم فائٹرز اور آزادی پسند کہتے رہے. اب یہ جو محمد خراسانی یا ٹی ٹی پی کا جو تھریٹ ہے کہ ہم کشمیر کے اندر بھی ایکسپینڈ کریں گے, تو انڈیا کیا چاہتا ہے, اب کشمیر کے اندر بھی ایک پراپسی جنگ لانا چاہ رہا ہے. یہ جو کشمیر کمیٹی والا معاملہ چل رہا ہے یہ بھی شاید اس کی کڑی نظر آتی ہوگی, وہ تو ہے ہی. اب اگر ٹی ٹی پی وہاں پہ افیکٹولی ایکٹیو ہوتی ہے تو کیا ہوگا, اکراس دا بارڈر پھر انٹروژن ہوگی, وہاں سے دہشت گرد آئیں گے, اسلحہ آئے گا, کشمیر کے تھرو پاکستان کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جائے. تو اب دیکھیں پلاننگ دیکھیں, پہلے آپ اس کا گراؤنڈ ورک کریٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو ٹی ٹی پی کہہ رہی ہے, دس از پارٹ آف دا لارجر پلاننگ. ٹی ٹی پی یا بی ایل اے یا بی آر اے یا داعش خراسان کے علاوہ القاعدہ تک کو چینلائزیشن کہاں سے ہو رہی ہے, پاکستان کے ویسٹرن بارڈر سے. کمال کی بات یہ کہ القاعدہ کی ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے, بی ایل اے مان لیتے ہیں کہ جی وہ بلوچستان میں ہے, پھر اور ایسی 26 تنظیمیں, ای ٹی آئی ایم ہے, ٹی آئی پی ہے, ان کی پاکستان کے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ سب کے سب مل کر لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور پاکستان کو نیوٹرلائز کریں. اب ایک نیا محاذ کھلے گا جیسے کہ ٹی ٹی پی والے نے کہا, تو اس کو ہمیں بڑا سیریسلی دیکھنا چاہیے, انٹرنیشنل فورم پہ اٹھانا چاہیے اس کو کہ جناب ایک یو این ممبر ہے, وہ ایک دہشت گرد ڈکلیئرڈ تنظیم کے ترجمان کو گلوریفائی کر رہا ہے اپنی میڈیا کے اوپر ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے. پھر جو تھریٹس دیے ہیں کہ کشمیر میں کریں گے, تو اس کا مطلب کیا ہوا, کشمیر کا بارڈر پاکستان کا انڈیا کے ساتھ لگتا ہے, تو یہاں سے تو پھر ایک لحاظ سے دیکھا ملٹی پرونگ جنگ ہوئی. پھر ایک میں بار بار کہتا تھا, یاد ہے آپ کو, کہ اس وقت ٹی ٹی پی, بی ایل اے, اس کے علاوہ آئی ایس کے لوگ بھی سوائے افغان طالبان کے, ان کے فائٹر ضرور ان کے سامنے, یہ تمام ایک گروپ ہے جو کہ آپریٹ کرتا ہے انڈر ون آپریشن. اور آپ نے دیکھا جو ٹی ٹی پی نے حملہ کیا بلوچستان میں, وہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ ان کا نیکسس بڑھ رہا ہے. اگر وہ اس سے پہلے ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ جو کلعدم ٹی ٹی پی ہے سو کالڈ اس کے نام سے یا اس کے اسپلنٹر گروپ کے نام سے بنگلہ دیش میں بھی ایکسیس حاصل ہو رہی ہے. تو دیکھیں یہ وہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے دنیا کے. آج تک میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. ابھی آپ امریکنز کو دیکھیں, اسٹارٹ وہاں سے ہوا ہے, وہ وینیزویلا کو, گرین لینڈ کو, وہ کینیڈا کو انیکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے باقاعدہ, جو اس وقت آپ کے یہ اتنا سمپل نہیں ہے, آپ اس کو ایک لارجر بڑا خطرناک جو گیم ہے نیو ورلڈ آرڈر بنانے کی اس کی طرف جا رہی ہے. اب امریکہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ ہم کینیڈا کو انکلوڈ کریں گے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کامن بھی ریاست ہوگی, وینیزویلا کو ہم ٹیک اوور کریں گے, ہم گرین لینڈ کو کریں گے. کیا بالکل. اب باقاعدہ وہاں پہ امریکن اخباروں میں یہ نقشے چھپ رہے ہیں کہ یہ ان کا حصہ دکھائے جا رہے ہیں. پھر دوسرا ایکسپینشنسٹ ڈیزائن اس دنیا کے اندر جو کسی ملک کا ہے وہ اسرائیل کا ہے. اسرائیل بتاتا ہے کہ جناب میں اس کے اندر شامل کروں گا جارڈن کے کچھ حصے, اس میں شامل کروں گا میں غزہ, اس میں شامل کروں گا جو ہے لبنان کے بہت سارے حصے. تو یہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائن آپ کا ہو رہا ہے. تیسرا ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے اکھنڈ بھارت کا, جو نقشہ بھی مودی صاحب لوگوں کو دکھاتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں, اس میں ہم کشمیر کو شامل کریں گے, بنگلہ دیش کو کریں گے, بھوٹان کو کریں گے, نیپال اور پاکستان کو, کیا کہ ہم افغانستان کی سرحد سے ملیں گے. تو یہ اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ ہے. تو آپ یہ اتنی سمپل ملیٹنسی نہیں ہے. تو یہی بلوچ ٹیررسٹ ہو گئے یا آپ کے ٹی ٹی پی ٹیررسٹ ہو گئے, وہ بھی دنیا میں اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام لانا چاہ رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا بلوچوں نے کیا جواب دیا, بہت سارے بلوچ لیڈرز نے یہی کہا کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں بلوچ باہر نکل آئے ہیں. ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک بلوچ جوان کا, تو وہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, تو کلمہ پڑھ کے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں, آپ کون سا کلمہ پڑھ رہے ہیں. دا وے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے طول و عرض میں یہ انارکی پھیلانے کے لیے یہ واحد گروپ آپریٹ کر رہے ہیں. اور جب تک آپ ان کا خاتمہ نہیں کریں, اب ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی کہانی نہیں, آپ نے ان کو ختم کرنا ہے. یہ آپ کے ملک کے خلاف, یہ میری رائے ہے. کوئی اور طریقہ کار ہوگا تو وہ میرے خیال میں ریاست خود کر سکتی ہے, لیکن جب تک آپ ان سے اب نجات نہیں حاصل کر سکتے, انڈیا, اسرائیل, امریکہ اور اس کے اتحادی ہمیشہ ان کو آپ کے خلاف استعمال کرتے رہیں گے. کیا کہیں گے سر, آپ نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی کہ بلوچستان کے لوگ ابھی باہر نکل آئے ہیں, اور ابھی آپریشن جو جاری ہے جس میں ابھی تک کے اطلاعات ہے کہ تقریباً 121 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں, تو بہت ہی بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے. آپ کیا کہیں گے, آگے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ ان کے خلاف ایگریسو نہیں ہوتے اور آپ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے, کیا غزہ کے بارے میں کبھی کچھ کہا ہے, لبنان کے بارے میں کچھ کہا ہے,
جو کشمیر میں ہوتا رہا اس کے بارے میں کبھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس یا دنیا نے کچھ کہا؟ بوسنیا ہرزگوینہ میں جو قتل عام مسلمانوں کا کیا گیا، ایک جینوسائیڈ کیا گیا، اس کے بارے میں کچھ کہا؟ امریکہ خود ایک جینوسائیڈل ریولوشن کے بعد امریکہ بنا، نیٹو امریکن جو تھے ان کو مار مار کے لاکھوں ملینز کی تعداد میں امریکہ بنا. تو یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے. دوسری بات یہ کہ دنیا کے تمام ملک اپنے لیے تو ساری چیزیں مانتے ہیں، یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ادارے مانتے ہیں، لیکن آپ کے ملک کے اندر اوپنلی ٹیررزم پروموٹ کر رہا ہے ایک گروپ، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے گھروں پہ حملے کرتا ہے، وہ جو بیچارے لوگ وہاں پہ باربر شاپ کھولنے کے لیے ایک پنجاب سے آئے ہیں، سندھ سے آئے ہیں، ان کو مار رہا ہے، جو مزدوری کرنے ہیں آپ ان کو مار رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ اس کیس میں ایک وہ پولیس آفیسر آخری گولی تک لڑتا رہا، اس نے آخری کال کی اپنی فیملی کو کہ یہ آخری گولی ہے، اس کے بعد اللہ خیر کرے. پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو شہید کرنے کے بعد اس کے اوپر تیزاب ڈالا گیا. تو یہ بتائیں کہ اگر بی ایل اے کے لوگ یا بی آر اے کے لوگ یا بی ایل ایف کے لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو برہم داغ بگٹی صاحب جو کہ سابق وزیر اعلیٰ، منسٹر اور حکومتی عہدیدار نواب اکبر بگٹی کے جو ہیں وہ نواسے ہیں، تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ کینیڈا میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے، یا دوسرے جو بی ایل اے فیکشن کے سربراہ ہیں وہ یو کے میں بیٹھ کے یہاں پہ آزادی کی شمع جلائے ہوئے ہیں، کس کو آزاد کرانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے تو چیف منسٹر سرفراز بگٹی کا بڑا کلیئر سٹانس سنا کہ بلوچستان اور پاکستان ایک دوسرے کا حصہ ہے، لازم و منظوم ہے، یہ اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے، اور جب تک اگر ہماری جان بھی جاتی ہے ہم جائیں گے. تو یہ میسج بڑا کلیئر ہے. دوسرا آپ نے آپریشن کی بات کی، اگر آپ پہاڑوں کی طرف جائیں گے نا تو یہ پھر آپ کے پیچھے نہیں آ سکتے، لیکن اگر آپ ان کا انتظار کریں گے کہ یہ شہروں میں آئیں گے تو پھر آئیں گے. پھر جس طریقے سے آپ کے سویلینز آبادی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے جو ہے پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے. آپ ان کے فراری کیمپس کے واقعات سنیں نا، کہاں سے لوگوں کو اغوا کر کے نہیں لے کے گئے، ساری عمر بیگار کیمپس میں ان کو رکھا گیا. تو کیا جس وقت حکومت پاکستان نے ان کو بھتہ دینا بند کیا، یہ بھتہ خور تھے، یہ لوگوں سے باقاعدہ پیسے مانگتے تھے، حکومت سے مانگتے تھے. اور کمال ہے، آپ نے جو ہمارے انور کاکڑ ہیں سابق ایکٹنگ پرائم منسٹر، ان کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جب تک یہ بلوچوں کے نام پہ خود بھتے لیتے رہے تو اس وقت تک تو یہ خوش تھے. لیکن آپ نے جب کہا کہ نہیں ہم بلوچوں کے لیے ڈیولپمنٹ خود کریں گے، اسکول خود بنائیں گے، یونیورسٹیز خود بنائیں گے، کالجز خود بنائیں گے، آپ نے ان کے اوپر حملے شروع کر دیے. تو ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ ایک نیکسس کے طور پہ کام کرتے ہیں. دوسرا دیکھیں، بے شک جو لوگ پاکستان کے ساتھ لائل ہیں، اور سب لوگ بلوچستان میں رہنے والے پاکستان کے دشمن نہیں ہوں گے، 10 یا 15,000 20,000 لوگ ہوں گے، تو کیا ان کے لیے ریاست جو ہے نا وہ یرغمال بن جائے؟ جی سر، آپ نے بتہ خوری کی بات کی، بتہ خوری کی کیا کہانی ہے؟ یہ لے سے کیا مطلب کیا؟ نہیں دیکھیں، اس میں تو آپ دیکھیں کہ آپ مقامی طور پہ منرلز اور مائنز کے جو ٹھیکیدار ہیں ان سے پیسے لے رہے ہیں، جو لوگ وہاں پہ کانٹریکٹرز ہیں ان سے بھی منتلیاں لے رہے ہیں، جو لوگ وہاں سے ٹرکرز موو کرتے ہیں ان سے بھی اپنے پیسے دے کے جان چھڑاتے ہیں. آپ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دیں، ہمیں موبائل دیں، ہمیں کھانا دیں، فوراً. دیکھیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک مکمل نیکسس ہے. اور دوسرا اغوا دیکھ لیں، اغوا برائے تاوان، جو اہم حکومتی عہدیدار ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے عہدیدار ہیں، ان کو اغوا کر کے پیسہ ان سے لیا جاتا ہے، چھپ کے بھی لیا جاتا ہے، اوپن بھی لیا جاتا ہے. پھر جو ویل آف لوگ ہیں، میں کل خود ایک دیکھ رہا تھا کہ مائن کے مالک خود کہہ رہے تھے کہ میں لاکھوں روپے منتھلی دیتا ہوں تو اس کے بعد میں بلوچستان کے اندر کام کر سکتا ہوں. تو بے شک دیکھیں انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹر اپنی جگہ، اسٹیٹ کی جو ریٹ ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. آپ نے ایکسٹرنلی آپ ان کے خلاف کائنیٹک آپریشن کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اکراس دا پروونس جا رہے ہیں، یہ افغانستان کے اندر سے کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی آپریشن کرنا بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنے ان ہاؤس آرڈر کو بھی ان آرڈر کرنا ہے، ہاؤس کو بھی ان آرڈر کرنا ہے. گورننس کے ایشو ہیں، آپ ان کو ایڈریس کرو. ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. آپ لا اینڈ آرڈر کے علاوہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے. ہم بڑے شہروں کے اندر اگر انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں تو چھوٹے شہروں میں جو ضرورت مند ہے، چاغی میں کیوں نہیں کر رہے، کوئٹہ میں کیوں نہیں کر رہے، ہم مستونگ میں کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تمام ایریاز ایسے کہ آپ نے ان کو ڈیولپ کرنا ہے. جب تک آپ یہاں پہ نوجوانوں کو روزگار نہیں دیں گے، ٹیکنیکل سپورٹ نہیں دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو فائنینشیل امپاورمنٹ نہیں دیں گے، تو یہ لوگ ایکسپلائٹ کریں گے. ایک عام بی ایل اے کا فائٹر وہ کہتا ہے میں
بلوچستان کو آزاد کرنے جا رہا ہوں, اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کے چپل پھٹے ہوئے, لیکن اس کے پاس 4 لاکھ روپے کی کلاشنکوف ہے. کیسے ہے, کہاں سے آئی ہے, کون دیتا ہے؟ کوئی تو دیتا ہوگا. کہاں سے اس کے گھر کا خرچہ کہاں سے چلتا ہے؟ ان کو کہاں سے خوراک آتی ہے, کہاں سے ادویات آتی ہیں, کہاں سے باقی سپورٹ ملتی ہے, ان کو اسلحہ کدھر سے آتا ہے, ان کو بارود کہاں سے ملتا ہے؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں BLA کی ویڈیوز جس کے اندر ایکسپلوسو کے ٹرک کھڑے ہیں جو بعد میں وہ اس کو پروموشنل ویڈیوز کے اندر استعمال کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں بڑا واضح ہے کہ ان کا ایک پورا نیکسس موجود ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے, مورلی بھی, فائنینشلی بھی اور لاجسٹیکلی بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن شاید اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک ان لوگوں کو آپ مکمل نیوٹرلائز نہیں کرتے, ڈس آرم نہیں کرتے. اور بے شک جیسے کہ ان کے سردار کہتے ہیں کہ ہم بڑے قوم پرست ہیں, ہم ملک سے محبت کرتے ہیں, ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. تو جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کی ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرتے ہیں, امن و امان سے رہتے ہیں, تو وہ ہمارے شہری ہیں, ہمارے بھائی ہیں. بالکل سر. خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں گے. یہاں پر بھی ملیٹنسی جو ہے وہ جاری ہے, جیسے کہ آج بھی ٹانک اور بنو میں پولیس اہلکاروں پر حملہ ہوا ہے. تو سر آخر کیا بنے گا, پولیس کو ہی کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ دیکھیں ٹیکنیکل وارفیئر اب بدل گئی ہے. آپ تقریباً کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈیٹا ہے کہ تقریباً 250-300 کے قریب کوارڈ کاپٹر حملے ہوئے ہیں. پولیس, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور حکومتی جو مراکز ہیں یا سکولز ہیں, ایون بہت سارے ایسے کوارڈ کاپٹرز یا جو دہشت گردوں نے استعمال کیے ہیں وہ آ کے گرے ہیں سویلین آبادی پہ, جس میں کئی شہادتیں ہوئی ہیں. ڈیٹا موجود ہے. اب اضافہ تو ظاہری بات ہے کہ ایک جنگ ہے جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں اور بہار کے موسم میں یہ زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے ان دہشت گردوں کی جانب سے. موسم بہتر ہوتا ہے, موومنٹ آسان ہوتی ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو کاروائیاں کرنے میں جو ہے نا بڑا ایزی ایکسیس حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. دوسرا, آپ انٹرنیشنلی دیکھا جائے کہ اگر آپ کے بارڈرز کے اوپر ٹینشن ہے, بلوچستان کے اندر ٹینشن ہے, تو خیبر پختونخوا بھی اسی بارڈر کے ساتھ واقع ہے, ویسٹرن بارڈر کے ساتھ, جہاں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل نیکسس جس طریقے سے ان لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہے, القاعدہ کو کر رہا ہے, IS خراسان کو کر رہا ہے, TTP کو کر رہا ہے, BLA کو کر رہا ہے, تو ان کا مقصد ہے نا, پیسہ تو دنیا میں کم نہیں ہے. زائنسٹ لابی کے پاس پیسہ کافی ہے, انڈیا کے تھرو وہ افغان طالبان رجیم کو دے رہا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ پیسہ جب اس سارے سرکل کے اندر آئے گا تو آپ فائٹرز بھی خرید سکتے ہیں, آپ ایکسپلوسیو بھی خرید سکتے ہیں, آپ ماڈرن اکوپمنٹ بھی خرید سکتے ہیں, اور آپ پھر اس جنگ کو اپنے حساب سے ایگریویٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایگریویشن سٹیج ہے جو بار بار اس موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 4-5-6 مہینے یہ ایکٹیولی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پریزنس شو کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں انٹرنیشنلی اس سپورٹ کے علاوہ دنیا کے جو ہاسٹائل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, چاہے وہ مطلب آپ کا ایکس ہے, آپ کا انسٹاگرام ہے, آپ کا فیس بک ہے, اس کے اوپر میں اور آپ تو اگر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ باقاعدہ اس کو ریموو کیا جاتا ہے. تو یہ دہشت گرد جس طریقے سے انڈین میڈیا کے اوپر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, باقی میڈیا کے اوپر اپنے آپ کے جو ہے پبلسٹی کر رہے ہیں, تو اس کو کاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے. یعنی ٹیکنیکلی دیکھا جائے, اور جو یہ ادارے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ, تو جب یہ ایک ایسا مٹیریل ہے جو کہ بینڈ مٹیریل ہوگا, اگر ہم لکھتے ہیں کہ کہیں امریکہ میں کوئی دھماکہ, تو اس کو بڑا مشکل سے جگہ ملتی ہے. لیکن جب یہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نہ تو وہ سائٹ سے ریموو ہوتا ہے, نہ اس پہ بین لگتا ہے, نہ بار لگتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ایک نیکسس ہے. تو دیکھیں انٹرنیشنل ہاسٹائل میڈیا, زائنسٹ میڈیا, آپ کا انڈین میڈیا, یہ ایک ہائیبریڈ وارفیئر کو پروجیکٹ اور پروموٹ کر رہا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں, میں سوات کی مثال دیتا ہوں. سوات میں ایک ڈرون, سرویلنس ڈرون گرایا گیا, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سرویلنس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کے ساتھ 5-6 جو اس کے روٹیٹرز لگے ہوتے ہیں, وہ جا کے صرف آبزرو کرتا ہے, کیمرے سے ویڈیو بناتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو گرانے کے بعد کتنا فخر سے اس میڈیا کو, اس سوشل میڈیا کے اوپر اس ویڈیو کو وائرل کیا گیا کہ ہم نے تو بڑی پاکستان فوج کو شکست دے دی. تو آپ مجھے بتائیں, ایک سرویلنس ڈرون ایک چھوٹا بچہ بھی اڑاتا ہے, اگر وہ گر جائے, وہ تباہ ہو جائے, یہ کوئی جنگی ڈرون نہیں تھا, سرویلنس ڈرون تھا جو کہ اڑایا جاتا ہے. اور آپ جب پہاڑی علاقے میں ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے آپ اوپر سے فائر کر سکتے ہیں, عام کلاشنکوف سے بھی کرے, لگ گئی اس کو. جب آپ بسٹ مارتے ہیں تو ایک آدھ گولی لگنے سے وہ نیچے گر گیا, اس کا سسٹم سے رابطہ دور ہوا, وہ گر گیا. اب اسی طرح آپ دیکھیں بنو کے اندر, ایک سکول کے اندر بیٹھ کے باقاعدہ کلاس لے کے کس طریقے سے جو ہے نا اس کو مطلب ہے آپ میمکری کرتے ہوئے, یعنی بڑا ایک ٹرولنگ کی گئی کہ ایک سکول
اور مکتب کی تذلیل جس طریقے سے کی گئی اور اس کو پھر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا. تو یہ ایسی چیزیں جس سے ان کو ایک لحاظ سے اپنی ایک پریزنس شو کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اگر حملے زیادہ ہوئے کہ نہیں ہوئے, حملے پہلے بھی ہوتے رہے, لاسز بھی ہوتے رہے, لیکن اب حملے ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے انوویٹو طریقے سے انہیں پروجیکٹ کیا جاتا ہے تھرو سوشل میڈیا. کیسے ایک دم سے مطلب ہے انڈین ہاسٹائل میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا کے پاس یہ چیزیں پہنچتی ہیں, ایک نیکسس ہے. باقاعدہ آپ دیکھیں, ہم نے خود دیکھا جب ہم ٹرائبل ایریا میں گئے کہ میڈیا کنٹرول رومز ہیں, ان کے تمام چینلز مانیٹر ہوتے ہیں, بالکل تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں اب جو ہائبرڈ وارفیئر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ ریوائز کرنی پڑے گی کہ صرف کائنیٹک جنگ نہیں ہے, صرف نیوٹرلائزیشن کی جنگ نہیں. اور آخری ایک چیز میں کہوں گا کہ ہمیں اپنے اندر جو کہتے ہیں نا کمزوریاں ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. حملے کیوں ہوتے ہیں, دہشت گرد کیوں انٹر ہوتے ہیں, کیوں ایفیکٹولی وہ اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ جاتے ہیں, وہ ہیومن لاسز بھی کرتے ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہے, چاہے وہ کے پی کے اندر ہے, چاہے وہ سیٹلڈ ایریا کے اندر ہے. پھر جب یہ سیکیورٹی لیپسز کے اوپر انکوائریز ہوتی ہیں تو آیا ان لوگوں کو سزائیں ملی ہیں, وہ دکھائی جانی چاہیے کہ ان سیکیورٹی لیپسز کی وجہ سے جن لوگوں نے غلطی کی ان کو یہ سزا ملی. تو یہ ایک عبرت ہوگی, آئندہ یہ لیپسز نہیں ہوں گے. لیکن ایفیکٹولی ہم یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کو جو انڈین اسٹیٹ ٹیررزم ہے, جو اسرائیلی اسٹیٹ ٹیررزم ہے, پاکستان کے ویسٹرن بارڈر پہ, اب تو ایسٹرن بارڈر پہ بھی کوشش کر رہے ہیں. اور ان دہشت گرد تنظیموں کو جو سپورٹ دی جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹرنیشنل فورم کا جو ہے پاکستان کو اسے اپروچ کرنا چاہیے, اور ڈپلومیٹک فورم کے اوپر بھی اس چیز کو باقاعدہ پبلسائز اور یعنی ایک لحاظ سے اس کا باقاعدہ پرچار کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کی ریاست کو باقی معاملات کی بجائے اس وقت اپنے ایسٹرن نیبر سے سب سے بڑا خطرہ ہے. اچھا سر, بہت شکریہ انالیسس دینے کے لیے. ناظرین, اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.